جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ شب ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو نشر ہوا اور اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کیں، اور ایک بات نے تو خاص طور پہ ایک لحاظ سے پھر چیمگوئیوں کا اور جو ہے افواہوں کا بازار گرم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی جو اگلا آرمی چیف ہو اس کی سلیکشن کا یا اپوائنٹمنٹ کا اختیار اگلی حکومت ہی کو ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی تجویز کیا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر جو انکمبنٹ آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ان کو اگر 1 سال کی ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگلا آرمی چیف بہرحال اگلی حکومت ہی کو اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کچھ لوگ جو آبویسلی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست گوگلی پھینکی ہے جی عمران خان نے، اور کیا بات ہے ان کی سیاست کی۔ دوسرے جو ان کے ڈیٹریکٹرز ہیں یا جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوزڈ مائنڈ ریفلیکٹ کر رہا ہے، اور ان کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آئین میں کیا لکھا ہے اور کس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، تو جو کہ ایک بڑا اسٹریٹ فارورڈ پروسیجر ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آرمی چیف کو بہرحال اسی حکومت کو ہی اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ اب مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اس سے پہلے تو ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی بتایا کہ آرمی چیف از ناٹ انٹرسٹڈ اور وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور نومبر کے آخر میں ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ میعاد پوری ہو رہی ہے، اور نومبر سے پہلے ہی اکتوبر میں ہی جو اگلا ماہ بنتا ہے ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ اب یہ جو عمران خان نے بات کی ہے کس حد تک آرمی ایز این انسٹیٹیوشن اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے، جنرل باجوہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو دیکھیے ہم سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ آرمی کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں اس قسم کے جن کا تعلق براہ راست سیاست سے ہوتا ہے یا حکومتوں کی تشکیل سے ہوتا ہے، اس میں انٹرفیرنس نہیں کرنا چاہیے، آرمی کو دور رکھنا چاہیے ان تمام معاملات سے، اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے، اور آرمی بھی شاید یہی چاہتی ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو ان تمام جو اس وقت مسائل ہیں ان سے دور کرے، اور اپنا جو فوکس ہے وہ جو بھی ان کا کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اس پہ رکھیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے سیاستدان خود ہی اس قسم کا ماحول بناتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہمیں کیا پوری دنیا کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جی آرمی کے بغیر شاید یہ ہمارے سیاستدان حکومتوں میں آ ہی نہیں سکتے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ مطلب اب جو عمران خان نے بھی بات کی تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کریں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں خود پبلک سرونٹ رہا ہوں، آرمی چیف جتنے بھی لیفٹیننٹ جنرل اس وقت ہمارے ہیں سرونگ، ان میں سے کوئی بھی بن جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں یہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی پسند کا آرمی چیف لگانا ہے؟ اور اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو لگا دیا تھا، اس کیا بعد میں ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جنرل پرویز مشرف کو لگا دیا، کتنے ہی سپر سیڈ ہو گئے، اس کا کیا بعد میں بنا وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ جنرل راحیل شریف کو بھی نواز شریف صاحب نے لگایا، پھر بعد میں اختلافات ہوئے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی عمران خان نے، کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہوئے ہم جانتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، شاید ہمارے سیاستدانوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آرمی بحیثیت انسٹیٹیوشن کام کرتا ہے، اور اس انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی اس میں حساسیت ہے، اور اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ پورا ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرتا ہے۔ لہٰذا یہ باتیں کر کے ہم مزید اپنی آرمی کو، اپنی جو ہے آرم فورسز کو مزید کنٹروورسیز کا شکار کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی ایک اچھا امیج نہیں جاتا ان باتوں سے۔ مجھے کم از کم میں بڑا ان ایزی فیل کرتا ہوں جہاں ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو شوڈ ٹیک روٹس،
وہ کہاں یہ باتیں ہیں؟ ہم تو خود ہی آرمی کو چاہتے ہیں کہ آپ انوالوڈ ہوں، ہم آرمی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ انوالوڈ ہوں۔ کتنی ضروری ہے یہ کہ ہم آرمی چیف کا تقرر خود ہی کریں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیے تو میں تو بالکل اس بات پہ بڑا کلیئر ہوں کہ اب جو بھی حکومت ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہو، لیکن ووٹ آف کانفیڈنس کے ایک حکومت اب بنی ہے اور بالکل آئینی اعتبار سے بنی ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اب نہیں جاتے کہ وہ کانسپریسی تھی نہیں تھی، لیکن یہ ووٹوں سے جو ہے نیشنل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی، اس کے بعد یہ حکومت بنی۔ اب یہ اس حکومت کا استحقاق ہے، میں اس حکومت سے اختلاف کروں اتفاق کروں یہ الگ بات ہے، لیکن اب انہی کو ہی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کر لینا چاہیے جو بھی مدت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے تاکہ اس معاملے کو ایک روٹین کا معاملہ بنا دیا جائے۔ جب آپ اس کو اس طرح ایکسٹرا آرڈینری معاملہ بنا کے پیش کرتے ہیں ایسی کوئی بہت، تو پھر اس کے نتائج بھی اسی طرح ہی نکلتے ہیں۔ آپ چیزوں کو ان روٹین میٹرز کو اپوائنٹمنٹس کو اسی طرح ٹریٹ کیجیے جو اس کا تقاضا ہے۔ آپ کیوں اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ اگر ان کی اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے؟ تمام لیفٹیننٹ جنرل جو اس وقت ہیں سب یقیناً بڑے قابل ہوں گے اور سبھی ڈیزرو کرتے ہوں گے کہ وہ آرمی چیف بنیں، اور جو بھی سینیورٹی کا میرٹ کا ایک اصول ہے وہ آپ 3-4 نام پرائم منسٹر کو دے دیجئے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیجئے۔ مجھے کم از کم کسی بھی شخص کے بارے میں تمام ہی کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، اور میرا تو یہی ایمان ہے کہ تمام جو بھی آرمی چیف اگلا آئے گا وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آرمی چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر اس کو اپوائنٹ تو کرتا ہے، لیکن یہ جو بات کہنا کہ جی اگلا آرمی چیف اگلی حکومت کو ہی اپوائنٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اس وقت جو آرمی چیف ہیں ان کو 1 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دینی چاہیے، کم از کم مجھ سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا۔ یہ جو پورا ایک آرگومنٹ ہے، یہ آرگومنٹ از ناٹ بیسڈ آن سالڈ گراؤنڈز۔ یہ پلیز میری تو یہی سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے دیکھیے، سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ان چیزوں کو دیکھیے، اور آپ کا ہمارے جو آرم فورسز ہیں ہمارا پرائیڈ ہیں اور ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی ضمانت ہیں، ہمیں ان کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ گو کہ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں تمام چیزیں، لیکن کیا ہم اب آگے بڑھ کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کر سکتے؟ یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم کل کے جو بیان ہے عمران خان صاحب کا، مجھے تو کم از کم اس سے اتفاق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے جو بات انہوں نے کہی ہے بالکل جو ہے ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اس حکومت کو اپنے وقت پہ نیا آرمی چیف مقرر کر دینا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔